اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا سوال ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ ایک ایسا نظام جو اصولوں پر کھڑا تھا وہ کیسے ذاتی طاقت اور خاندانی وراثت کا کھیل بن گیا۔ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہم سید ابو العلا مودودی کی مشہور زمانہ کتاب خلافت اور ملوکیت سے مدد لیں گے۔ تو اصل سوال یہی ہے نا کہ آخر وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کیا تبدیلیاں تھیں جن کی وجہ سے اصولوں پر چلنے والا ایک نظام پوری طرح طاقت پر مبنی نظام میں ڈھل گیا۔ چلیں اس سوال کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، اس تبدیلی کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اصل میں وہ نظام تھا کیا، یعنی خلافت۔ تو دیکھیں، خلافت ایک ایسا آئیڈیل تھا، ایک ایسا نظام حکومت جہاں قانون اللہ کا تھا، حکمران عوام کی مرضی سے آتا تھا، اور سب سے اہم بات، وہ اپنے ہر کام کے لیے لوگوں کو جواب دہ ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بالکل الٹ آتی ہے ملوکیت یعنی بادشاہت۔ یہاں سارا کھیل ہی بدل جاتا ہے۔ حکومت اب وراثت میں ملتی ہے، بادشاہ کے اختیارات کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور پوری ریاست کی طاقت سمٹ کر بس ایک خاندان کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ اب ذرا ان دونوں نظاموں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ حکمران کے انتخاب کا طریقہ ہو، قانون کی بالادستی ہو، سرکاری خزانے کا استعمال ہو، یا پھر تنقید کرنے کی آزادی، ہر چیز میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ چلیں اب ایک ایک کر کے ان پہلوؤں کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اصل خاکے کی، یعنی وہ کون سے اصول تھے جن پر خلافت کا پورا نظام کھڑا تھا۔ بنیادی طور پر خلافت 4 ستونوں پر قائم تھی۔ پہلا ستون تھا شورا، یعنی کوئی بھی فیصلہ خاص طور پر لیڈر کا انتخاب باہمی مشورے سے ہوگا۔ دوسرا جواب دہی، اور یہ جواب دہی سب کے لیے تھی، خلیفہ بھی اس سے مستثنی نہیں تھا۔ تیسرا تھا قانون کی بالادستی، یعنی شریعت سے بالاتر کوئی نہیں۔ اور چوتھا ریاست کا ایک اخلاقی مقصد تھا، یہ کوئی ذاتی جاگیر نہیں تھی۔ یہی وہ چیزیں تھیں جو اس نظام کی روح تھیں۔ ان سب اصولوں میں سے شاید سب سے اہم سوال یہی تھا کہ حکمران کا انتخاب ہوتا کیسے تھا، یعنی اقتدار ایک شخص سے دوسرے کو منتقل کیسے ہوتا تھا۔ یہ پورا عمل شورا کہلاتا تھا، جس کا مطلب ہے باہمی مشاورت۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کے انتخاب میں ملتی ہے، جب پوری مسلم کمیونٹی نے مل بیٹھ کر بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پہلا خلیفہ کون ہوگا۔ یعنی یہ کوئی خاندانی فیصلہ نہیں تھا، نہ ہی کسی نے طاقت کے زور پر مسلط کیا، بلکہ یہ لوگوں کی اجتماعی رضامندی تھی۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک بہت بڑا موڑ لیا۔ سید مودودی کے تجزیے کے مطابق 7 ایسی بڑی آئینی تبدیلیاں آئیں جنہوں نے آہستہ آہستہ خلافت کی روح کو ختم کیا اور اس کی جگہ ملوکیت نے لے لی۔ تو وہ 7 تبدیلیاں کیا تھیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے انتخاب کا طریقہ موروثی ہو گیا۔ پھر حکمران کے اختیارات لامحدود ہو گئے۔ اظہار رائے کی آزادی پر پابندی لگ گئی۔ سرکاری خزانہ یعنی بیت المال ذاتی ملکیت بن گیا۔ مشورے کا نظام یعنی شورا ختم ہو گیا۔ قبائلی عصبیت نے پھر سے جڑیں پکڑ لیں، اور آخر میں عدلیہ کی آزادی بھی ختم کر دی گئی۔ تو سب سے پہلی اور شاید سب سے گہری تبدیلی انتخاب کے طریقے میں آئی۔ جہاں پہلے پوری کمیونٹی مل کر اپنا رہنما چنتی تھی، اب طاقت وراثت میں ملنے لگی۔ اس تبدیلی کا آغاز اس وقت ہوا جب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا، اور یہیں سے اموی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ جواب دہی کا عالم کیا تھا، اس کا اندازہ اس مشہور واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ خلافت کے دور میں ایک عام آدمی بھری مسجد میں کھڑا ہو کر خلیفہ وقت حضرت عمر سے یہ سوال کر سکتا تھا کہ آپ کے کرتے میں یہ اضافی کپڑا کہاں سے آیا، اس کا حساب دیں۔ یہ تھا اس دور میں شفافیت اور احتساب کا معیار۔ اور پھر اس دور سے ہم اس دور میں آ گئے جہاں بقول مصنف زبان صرف حکمران کی تعریف کے لیے آزاد تھی، یعنی سوال اور تنقید کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا، تبدیلی صرف احتساب اور اظہار رائے کی آزادی تک محدود نہیں رہی۔ ایک اور بہت بڑی تبدیلی آئی ریاست کے مال و دولت کے نظام میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سرکاری خزانے کی حیثیت کیسے ایک امانت سے ذاتی خزانے میں بدل گئی۔ خلافت کے دور میں بیت المال عوام کی امانت ہوتا تھا۔ یہ پیسہ غریبوں اور ریاست کی ضرورتوں پر خرچ ہوتا تھا، اور خلیفہ خود ایک بہت معمولی وظیفے پر زندگی گزارتا تھا۔ لیکن ملوکیت میں یہی بیت المال بادشاہ کا ذاتی خزانہ بن گیا۔ اب یہ پیسہ شاہانہ محلات بنانے، مہنگے تحفے دینے اور اپنی طاقت کو مضبوط کرنے پر خرچ ہونے لگا۔ اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکا۔ جو مجلس شورا کبھی فیصلوں کی جان ہوا کرتی تھی، اسے ختم کر دیا گیا۔ عہدے اب قابلیت اور تقوی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ خاندانی اور قبائلی وفاداری کی بنیاد پر ملنے لگے۔ اور سب سے بڑا دھچکا انصاف کا نظام تھا۔ عدلیہ جو پہلے مکمل آزاد تھی، اب وہ بھی بادشاہ کے تابع ہو گئی۔
تو ان ساری تبدیلیوں کا مجموعی نتیجہ کیا نکلا؟ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں اس پورے تجزیے کے مرکزی خیال تک لے جاتا ہے، جسے مصنف میں ریاست کی سیاسی روح کا خاتمہ کہا ہے۔ سید مودودی کا بنیادی تھیسس یہ ہے کہ ان 7 تبدیلیوں نے دراصل اسلامی ریاست کا ڈی این اے ہی بدل ڈالا، یعنی ظاہری طور پر نماز، روزہ اور دوسری عبادات تو قائم رہیں، لیکن ریاست کے اندر سے اسلام کی وہ اصل سیاسی روح، وہ اسپرٹ ختم ہو گئی جس کی بنیاد انصاف، مشاورت اور جواب دہی پر تھی۔ اور آخر میں یہ بحث ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کسی بھی نظام کے سیاسی ڈھانچے اور اس کی اخلاقی روح کے درمیان آخر کیا رشتہ ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ڈھانچہ بدل جائے لیکن روح باقی رہے، یا ایک کے بغیر دوسرا بھی قائم نہیں رہ سکتا؟